السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے قبل ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ تیمم سے متعلق تھا۔ تیمم سے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تیمم کا حکم اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور کن کن اعضاء کا ڈھکنا نماز میں ضروری ہے، اس کی جو ہے کیفیت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ نماز میں جسم کا کہ کون سے حصوں کا ڈھکنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد اگر ہے تو ناف سے لے کر گھٹنا یہ حصہ اس کا ڈھکا ہونا چاہیے اور دونوں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ اس کا ڈھکا ہونا چاہیے، سطر ہے۔ اگر یہ کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے دونوں کندھوں پر کپڑا ہونا چاہیے، جو ہے اگر دونوں کندھے کھلے ہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک انسان کے پاس کپڑا ہی نہ ہو تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن کپڑا ہوتے ہوئے ان اجزاء جسم کا ڈھانکنا یہ ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک اور دونوں کندھوں کا، مردوں کے لیے۔ اور خواتین کے لیے پورے جسم کا ڈھکنا ضروری، پورے جسم کا، چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ، چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پورے جسم کا ڈھانکنا جو ہے عورت کے لیے ضروری ہے۔ اس کا چہرہ کھلا رہے گا اور دونوں ہتھیلیاں نماز میں کھلی رہیں گی، الا کہ کوئی اجنبی وہاں ہے، کسی کی نگاہ پڑ رہی ہے تو ان اعضاء کو بھی وہ ڈھکے گی۔ تو یہاں پر جو مصنف نے جو خلاصہ پیش کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جو ہے نماز کے وقت جو ہے تم زینت اختیار کرو۔ اور زینت سے مراد یہاں کیا ہے؟ ستر پوشی۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، اسے روکنے کے لیے یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ ننگے طواف کرنا یہ جائز نہیں، صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں زینت سے مراد ستر پوشی، کہ ستر کو ڈھانکنا، یعنی وہ اعضاء جو نماز میں ڈھکنا ضروری ہے ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو مرد کے لیے ہے کہ دونوں کندھے ڈھکے ہوں اور ناک سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہو، اور عورت کے لیے ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه شيء، یہ بخاری اور مسلم کی جو ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں، اس کے کندھے ننگے ہوں، یعنی کندھا کھول کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں، گرچہ مرد ہی کیوں نہ، کندھا کھول کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سنڈو بنڈی پہن کر کے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پٹی رہتی ہے یہاں پر، کندھا کھلا رہتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کندھے ڈھکے ہونے چاہیے۔ لیس علی عاتقیہ شیء، کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنی کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں، چادر تھی
ادھر ڈال دیا اور ادھر ڈال کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ روایت بھی جو ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، ایک کپڑے میں نماز پڑھی، ایک چادر لی اور اوڑھ لیا اور ادھر اور دونوں کندھوں کو ڈھک لیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ مرد کا سر ڈھانکنا یہ ضروری لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ سر ڈھکا ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر جب کندھا ڈھکنے کا حکم دیا کہ کندھے ڈھانکنا ضروری ہے، اور دوسری حدیث کے اندر یہ کہ اللہ کے نبی خود ایک کپڑے میں جو نماز پڑھی تو دونوں کندھوں پر آپ نے کپڑا رکھا اور سر کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کپڑے اتنے تنگ ہوتے تھے، اتنی کشادگی کہاں تھی کہ شلوار بھی پہنے رہے، پھر قمیض بھی پہنے اور پھر امامہ بھی باندھے اور سب یہ اہتمام کر کے جو ہے تنگیاں تھیں صحابہ کے یہاں۔ ایک ہی کپڑا ہے، یہ اتنا تنگ ہے کہ وہ قاعدے سے جو ہے سطر پوشی بھی اس سے نہیں ہو پاتی تھی، اگر کندھے میں باندھتے تھے تو نیچے تک نہیں پہنچتا تھا، اسی لیے خواتین کو کہا گیا کہ تم سر جو ہے دیر سے اٹھایا کرو جب لوگ مرد بیٹھ جائیں، تاکہ جو ہے کہیں نگاہ سطر پر نہ پڑ جائے، کپڑے تنگ ہونے کی وجہ سے کہیں نگاہ جو ہے، کیونکہ پہلے الگ حصہ نہیں تھا، پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، آگے مرد کھڑے ہوتے تھے، آگے مردوں کی صف ہوتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ تو یہاں تعلیم تھی کہ مرد جب سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ جائیں تب تم اپنا سر اٹھاؤ، تاکہ تمہاری نگاہ جو ہے کسی ایسی چیز پر نہ پڑنے پائے۔ تو یہ اہتمام کیا گیا تھا۔ تو اتنی تنگی تھی، تو اس تنگی میں بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک ہی کپڑا ہو تو کندھے سے باندھ کر کے اور جو ہے نماز جو ہے پڑھیں گے، اور اگر کشادہ ہو تو نیچے لنگی پہنیں گے، اوپر سے کپڑا پہنیں گے۔ لیکن اگر تنگی ہے، ایک ہی کپڑا میسر ہے تو کندھے سے اس کو ڈال کر کے اوڑھ لیں گے۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہے، صرف سر ڈھانکنے بھر کا کپڑا ہے اس انسان کے پاس، تو سر ڈھانکنا یہ سطر جو ہے، سطر ڈھانکنے بھر کا کپڑا ہے تو صرف سطر جو ہے ڈھانکیں گے، یعنی کپڑا تنگ ہے، صرف ناف سے گھٹنے تک ہی ڈھک سکتا ہے تو، لیکن اگر اس سے کشادہ ہے تو کندھا ڈھک کر کے جو ہے کندھے کے ساتھ اوڑھ کر کے پڑھیں گے۔ حضرت محمد بن المنقدر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور چادر جو ہے رکھی ہوئی آپ کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں، یعنی حکم بیان کرنے کے لیے کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے، یہ حکم بتانے کے لیے میں نے عمدن اور قصدن کپڑا ہونے کے باوجود ایک ہی کپڑے میں نے نماز پڑھی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے لِيَعْلَمَ أَحْمَقٌ مِثْلُكَ، تاکہ تمہارے جیسے احمق کو یہ پتہ چل جائے۔ کسی میں جاہل کا لفظ ہے، کسی میں احمق کا لفظ ہے حدیث کے اندر، تو تعلیم کے لیے، بتانے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی اور ایک کپڑا جو ہے رکھا ہوا تھا سامنے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے جتنا حصہ ڈھکنا ضروری ہے نماز میں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ ہے سطر، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور جو ہے دونوں کندھے۔ تو ایک کپڑے میں نماز یہ
جائز ہے۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر کہ کس کے پاس اتنا کپڑا تھا کہ 2 2 3 3 کپڑوں کا اہتمام کر سکے نماز کے لیے، تو تنگی تھی اس وقت، کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنی فراوانی صحابہ کے ہاں نہیں تھی۔ تو یہ اتنا کپڑا جو ہے یہ مردوں کے لیے یہ ضروری ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ کہ کپڑا ہوتے ہوئے اگر کپڑے نہیں تو ننگے انسان نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کپڑے ہیں ہی نہیں تو ننگے نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھنا ہے اس کو۔ لیکن کپڑا ہونے کے بعد اتنی حصے کا ڈھانکنا ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنا اور دونوں کندھوں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وسعت سے فائدہ اٹھاؤ، اچھے لباس میں، اچھی فضا میں، ذی قطع میں جو ہے نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تو وسعت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کپڑے ہیں تو بھی ہم دوڑے ہوئے، جیسے آج کل فجر کی نماز میں عام طور سے ہوتا ہے، لوگ نائٹ ڈریس پہنے ہوئے دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ نہیں، اہتمام ہونا چاہیے، نماز کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، نہیں کہ نائٹ ڈریس پہنے ہوئے دوڑے ہوئے مسجد میں چلے جاؤ۔ جیسے آفس میں نائٹ ڈریس پہن کے کوئی نہیں جاتا، آفس میں نائٹ ڈریس پہن کے کوئی نہیں جاتا، لیکن مسجد میں دوڑے ہوئے نائٹ ڈریس میں جو ہے لوگ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اہتمام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ہمیں اس وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہ لباس کا بھی خشوع اور خضوع پر اثر پڑتا ہے۔ آپ صرف لنگی پہن کے نماز پڑھیں یا جو ہے صرف جو ہے ایک ہی میں پڑھیں اور وضاقتہ صحیح طور سے لباس پہن کے نماز پڑھیں، دونوں میں خشوع و خضوع میں فرق آتا۔ تو اہتمام، نماز کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ کسی کی نماز کو ایسے باطل کہتے بھائی جو نائٹ ڈریس میں پڑھ لے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ فتویٰ دینا یہ غلط ہے۔ جو ٹوپی نہیں لگاتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ لگانا غلط ہے۔ بس لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹوپی نہیں رکھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، ٹوپی یہ شرط نماز کے لیے نہیں ہے۔ اور کوئی کہتے کہ داڑھی جس کو نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر داڑھی کی نماز نہیں پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس لیے جو ہے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کیا اللہ کے رسول نے بغیر داڑھی کی نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے رسول نے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی ہے، ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ بلکہ بخاری کی روایت ہے، ابھی بخاری کی روایت ہے کہ ایک ہی کپڑا لپیٹ کر آپ نے نماز پڑھی۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ اپنے ہاتھ سے اس کو جھاڑ رہے تھے پانی کو۔ نہا کے فوراً نکلے، آپ آئے، جو تکبیر تحریمہ ہوئی اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا ٹھہرو، پھر گئے گھر میں، غسل کیا، غسل کر کے آپ تشریف لائے اور جو ہے آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ہوئے آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھائی۔ تو اس کو کہتے کوئی ٹوپی باندھے تھے، امامہ باندھے ہوئے تھے، یہ کہنا یہ غلط ہے۔ تو جو ہے ننگے سر نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے نماز باطل ہوگی، لیکن ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اس وسعت کو استعمال میں لاؤ، اچھی شکل، اچھی حیت، اچھے لباس میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے لباس کے سلسلے میں جو خیال کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں منہ ڈھانپنے اور صدر کرنے سے منع فرمایا۔ منہ ڈھانپنا، نماز میں منہ پر اس طرح کپڑے ڈال لیتے ہیں لوگ، یہ غلط ہے، منہ نہیں ڈھانپنا چاہیے، منہ جو ہے نہیں ڈھانپنا چاہیے، بند نہیں کرنا چاہیے، کپڑے سے ڈال دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ منہ جو ہے چہرہ یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے نماز کی حالت میں۔ سردیوں میں عام طور سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، سردی کی وجہ سے لوگ ڈھانپ لیتے ہیں، منہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، چہرے پر جو ہے چہرہ بند نہیں کرنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں منہ ڈھانپنے اور صدر کرنے سے منع فرمایا۔ صدر کسے کہیں گے؟ صدر جو ہے ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، صدر یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے، دونوں طرف لٹکتا، اس طرح سر پر ڈال کے جیسے گترا وغیرہ ڈال لیتے ہیں لوگ، ایسے لٹکا دیتے ہیں دونوں طرف، یا کندھے پر ایسے چادر ڈال کر ایسے لٹکا لیا جائے تو جو ہے صرف کپڑا، تو یہ صدر کہلاتا ہے۔ اور جو ہے یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. صدر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لٹکانے سے یعنی کندھے سے یا جو ہے سر سے کپڑا لٹکانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اگر ایک ہی کپڑا یہی صرف ہے جسم پر تو ایسی صورت میں تو صدر کھلنے کا خطرہ رہتا. اگر سر لٹکا لیے ہیں اور ادھر نہیں کیا ہے آپ نے, لپیٹا نہیں ہے, تو آگے صدر جو ہے کھل سکتی ہے. ایک ہی کپڑا اگر ہے, ایک ہی چادر اوڑھے سر سے یا کندھے سے اور دونوں کناروں کو ادھر ادھر نہیں ڈالا ہے تو آپ کے سطر جو ہے سامنے سے کھلنے کا خطرہ ہوگا. اگر سطر کھل گئی تو نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں جیسے آج کل ہے, اللہ کے فضل سے پہنے رہتے ہیں, لباس ہے, سطر پوشی ہے, اور پھر بھی کندھے سے یا ایسے ڈالتے ہیں, تو یہ مکروہ ہے. نماز میں جو اس طرح سے نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ ان کو ادھر اور ادھر جو ہے ڈال لینا چاہیے. جو ہے دونوں کناروں کو دائیں یا بائیں کندھوں پر جو ہے ڈال لینا چاہیے. اس کو کھول کر کے جو ہے اس طرح نماز نہیں پڑھنا چاہیے. تو صدر یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر, پہلی جگہ اس نے فرمایا منہ پر ڈھانپنے اور صدر کرنے سے منع فرمایا. یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. ابو داؤد وغیرہ کی جو ہے یہ روایت ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ڈھانپنے سے, منہ ڈھانپنے سے اور جو ہے صدر کرنے سے منع فرمایا. اور دوسری روایت جو پیش کی گئی ہے تو یہ اس میں جو ہے جس میں صدر کی تعریف کی گئی ہے کہ صدر یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ دونوں طرف لٹکتا رہے, دونوں طرف لٹکتا رہے. یہ روایت بھی جو ہے اس سلسلے میں یہ بھی ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے, لٹکتا رہے. تو یہ جو ہے صدر کی تعریف علماء نے کی ہے. یہ جو ہے علماء نے صدر کی یہ تعریف کی ہے کہ کندھے سے یا سر پر ایسا ڈالا جائے کہ دونوں طرف لٹکتا رہے. تو یہ صدر جو ہے, لیکن لپیٹ دیا جائے تو وہ صدر نہیں ہوگا. دائیں بائیں ڈال دیں تو صدر نہیں ہوگا, لیکن لٹکتا رہے تو وہ صدر ہے. یہ علماء نے یہ تشریح کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں, اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں. یہاں تک کہ جو ہے دوسری روایت کے اندر آتا ہے ایسے لپٹ کے آتی تھیں کو پہچانی نہیں, یعنی پورا جسم ان کا چادر میں لپٹا ہوا ہوتا تھا. تو اس سے واضح کرنا یہ مقصد ہے کہ عورتیں جو ہے پورے جسم کو وہ نماز میں چھپائیں گی, پورے جسم کو نماز کی حالت میں اپنے وہ چھپائیں گی. صرف جو ہے ہتھیلی اور چہرہ جو ہے ان کا نماز میں کھولنا جو ہے یہ جائز ہوگا. اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہے. دوپٹہ یعنی بغیر سر ڈھانکے, دوپٹہ سے سر ڈھانکا جاتا ہے تو بغیر سر ڈھانکے عورت کی نماز نہیں ہوگی. تو عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا سر ڈھکا ہوا. بالغہ عورت ہے تو اس کی نماز اس وقت صحیح نہیں جب تک سر نہ ڈھانکے. تو سر ڈھانکنا خواتین کے لیے یہ واجب اور فرض ہے, واجب اور فرض ہے, کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض بغیر خمار, کہ بغیر دوپٹے کے بالغہ عورت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہ جو ہے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. تو ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر دوپٹے کے عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا. تو سر ڈھانکنا عورت کے لیے ضروری ہے. اور جو ہے وہ اس سے پہلے والی روایت جو آپ کے سامنے گزری بخاری اور مسلم کی کہ عورتیں چادروں میں لپٹ کر جو ہے مسجد میں آیا کرتی تھیں فجر کی نماز میں. اسی طرح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عورت اوڑھنی اور ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں, قدم بھی چھپ جائیں. تو پوچھا گیا, سوال کیا گیا, اتصلی المرأۃ بدرع بدون ازار, کیا عورت کرتا پہن کر قمیص پہن کر جو ہے نماز جو ہے پڑھ سکتی ہے بغیر ازار کے, بغیر شلوار اور پیجامہ وغیرہ کے؟ تو جواب ہوا کہ جو ہے اذا كان الدرع سابغا لظهور قدمیہ کے الفاظ ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب کہ اس کی قمیص اتنی لمبی ہو
کہ قدم کو ڈھانپ لے، قدم کو ڈھانپ لے، یعنی پورے پر جو ہے وہ ستر پوشی ہو رہی ہے، اس میں قدم بھی اس کے ڈھکے۔ تو عورت کا نماز میں اپنے قدموں کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے، پیر اس کے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ تو قمیص اتنی لمبی ہونی چاہیے، یا شلوار پہنتے تو شلوار کے پانچے سے اس کے قدم کو ڈھانپنا یہ ضروری ہے۔ لیکن آج کل پانچے جو ہے اوپر اٹھتے جا رہے ہیں خواتین کے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک بالشت ٹخنے سے ان کا پانچہ نیچے تک رہے۔ عورتوں کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے وہ جہنم میں لٹک رہا ہوتا ہے، تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین اپنے کپڑے ایک بالش ٹخنے سے نیچے رکھ، ٹخنے سے نیچے ایک بالش اپنے کپڑے رکھیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بالش تم نیچے رکھتی ہیں ٹخنے سے تو جب ہم چلیں گی تو ہمارے پیر ظاہر ہو جائیں گے، پیر ہمارا دکھائی دے گا، پیر بڑھائیں گی تو اگر ایک ہی بالش ٹخنے سے نیچے تو پیر کھل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہاتھ تم اپنے ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے رکھو، اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے ایک ہاتھ تک رکھو تاکہ چلتے وقت بھی تمہارے پیر دکھائی نہ دیں۔ تو یہ عورتوں کا لباس تھا، لیکن آج عورتوں کا لباس، مردوں کا لباس نیچے جا رہا اور عورتوں کا لباس اوپر اٹھ رہا ہے۔ عجیب دنیا الٹی ہوئی ہے۔ تو خواتین کے لیے چاہیے کہ نماز میں ان کا پورا جسم حتیٰ کہ قدم بھی ڈھکے ہوئے ہوں، قدم بھی ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ویسے یہ روایت مرفوعاً اور موقوفاً دونوں مروی ہے، لیکن علماء نے کہا کہ موقوفاً یہ جو ہے زیادہ صحیح ہے کہ عورت اوڑھنی اور ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں، اس کے قدم بھی چھپ جائیں۔ تو عورتوں کو قدم کا ڈھانکنا نماز میں یہ ضروری، کمر کا ڈھانپنا ضروری۔ اگر پانچے اتنے لمبے نہیں ہیں تو کم سے کم موزہ پہنے، موزے سے ڈھکے، کسی موزہ ویسے ضروری نہیں ہے، اصل ضروری ہے قدم کو ڈھانپنا۔ نماز کی حالت میں قدم اس کے ڈھپے ہونے چاہیے۔ تو یہ روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے یہ بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، اور ابو داؤد بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جو ہے یہ جو ہے اس کے پیر جو ہے ڈھکے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو یہ مرفوعاً بھی ہے موقوفاً بھی ہے، یعنی مرفوعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مرفوع کہیں گے اور صحابی کے قول کو موقوف۔ موقوف اور مرفوع میں فرق ہے، کہتے ہیں روایت مرفوع ہے، یہ روایت موقوف ہے۔ تو مرفوع کا مطلب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ اور جس میں ہو کہ صحابی نے یہ فرمایا تو اس کو موقوف کہتے ہیں، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کھولو نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ ران بھی سطر میں داخل ہے۔ ران کا چھپانا یہ ضروری ہے، سطر میں ہے، کیونکہ نہ اپنی ران دوسرے کے سامنے کھولو اور نہ ہی کسی زندہ یا مردہ دوسرے کی ران کو پر نگاہ ڈالو۔ تو ران کا چھپانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو نماز میں بدرجہ اعلیٰ یہ سطر میں داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ران کو کھولو نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو، نہ اپنی ران کھولو نہ دوسرے کی ران کو دیکھو۔ تو ران بھی یہ سطر میں داخل ہو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایک دوسرے کی ران کو دیکھنا جائز نہیں ہے، دوسرے کے سامنے ران کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو خاص طور سے نماز میں یہ روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ نماز کی حالت ہے، نماز ہو یا غیر نماز ہو، جب نماز کے باہر نہیں کھول سکتے تو نماز میں بدرجہ والا نہیں کھول سکتے۔ جب نماز کے باہر کھولنا اس کا جائز نہیں ہے
تو نماز میں بدرجہ والا اس کو کھولنا جائز نہیں. تو یہ بتانا مقصود اس حدیث سے کہ ران یہ سطر میں داخل ہے. ران یہ سطر میں داخل ہے. عام طور سے لوگ بدائے کا نہیں کرتے, کھول دیتے ہیں دوسرے کے سامنے. نہیں کھولنا چاہیے ران. نماز کی حالت میں ابھی تو یہ حالت نہیں ہے. ہاں نماز کی حالت میں ابھی تو یہ حالت الحمدللہ یہ حالت نہیں ہے, لیکن اب یہ جو چڈھے چلے ہیں وہ چڑھتے چڑھتے اوپر جا رہے ہیں, سمجھے. کوئی بھائی نہیں دن لوگ جو ہے چڈی پہن کے آنا شروع کر دیں. یہ سب مصیبت یہ جو یورپ والوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگ. پہلے ہم لوگ کہتے تھے ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھو, تو کہتے ہیں مولوی لوگ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں, یہ سب کے کپڑے ناپتے رہتے ہیں. اسی میں سارا اسلام رکھا ہوا ہے. کیا کپڑے ہی میں؟ داڑھی میں کیا سارا اسلام رکھا؟ داڑھی کے بارے میں تو کہ سارا اسلام داڑھی ہی میں, سارا اسلام کپڑے ہی میں. تو ایک ایک چیز کر کے ایسے نکالتے جائے تو اسلام کیا بچے گا؟ تو جو آج تک کہتے تھے, لیکن اب ایسی لعنت پڑی ہے کہ لوگ چڈے پہن کر کے گھوم رہے ہیں. اور بہت اچھا کہتے ہیں, بہت اچھا. شکل کیسی لگتی ہے, دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں کیا؟ تہذیب معلوم ہوتی, کوئی تہذیب ہے, ثقافت ہے. یہ تو کام کرنے والے, محنت مشقت کرنے والے, ان کا لباس ہے, وہ ایسا پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عام انسان کے لیے اس کو پہن کر کے اور فیشن سمجھ کر کے, آج فیشن کے طور پر اس کو پہنا جاتا ہے, فیشن کے طور پر. کیونکہ یورپ والوں کو دیکھ لیا کہ ویسے پہنتے ہیں, تو جو کام وہ کریں وہی ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. نہیں, یہ تہذیب و ثقافت سے گری ہوئی چیز ہے. یہ شریفوں کا لباس نہیں. کپڑا کس لیے پہنتا ہے؟ اللہ تعالی نے جو قرآن میں فرمایا کہ ہم نے لباس نازل کیا ہے لیواری سوآتکم وریشا, تاکہ تمہاری ستر پوشی ہو اور تمہارے لیے زینت ہو, اچھا لگے, تم خوبصورت لگو اس میں. تو لباس اس لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. اور لباس پہن کر کے بھی انسان ننگا رہے. جیسے عام طور سے آج مسجدوں میں چلے جائیے, یہ ریڈی میڈ جو ہے کپڑے جو لوگ پہنتے ہیں, پینٹ اور شرٹ جو ہے, کیا ہوتا ہے, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, تو شرٹ تنگ رہتی ہے, اوپر اٹھ جاتی ہے, پینٹ نیچے سرک جاتا ہے, اور جو ہے صدر کھل جاتی ہے. یہ جو کام وغیرہ کرتے ہیں, جائیے میکینک وغیرہ جو کام کرتے ہیں, وہاں بھی یہی صورتحال رہتی ہے. شرٹ اوپر ہے, پینٹ نیچے ہے, اور پیچھے سے سر دکھائی دیتی ہے, جھک کر یا بیٹھ کر جو لوگ کام کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں بھائی لباس. یعنی پہلے چڈی وغیرہ لوگ ایسے ڈالتے بھی نہیں تھے کہ کسی کی نگاہ پڑ جائے. چڈیاں وغیرہ جو سکھاتے کھاتے تھے گھروں میں, تو ایسے سب کے سامنے نہیں ڈالتے تھے. لنگی وغیرہ سب کے سامنے سوکھنے کے لیے بھی نہیں ڈالتے تھے, چھپا کے ڈالتے تھے کہ لوگوں کو نگاہ نہ پڑنے پائے. اور اب تو جو ہے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے, اس کے باوجود کوئی یہ تہذیب ہے, یہ ثقافت ہے. اصل چیز جنگل کا, کیونکہ یورپ کی جو تہذیب ہے وہ اس تھیوری پر, ڈارون کی تھیوری پر قائم ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں. اس لیے ہر جگہ وہی جنگل کا قانون, وہ سیاست ہو, اقتصاد ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, سب میں اسی جنگل کا قانون وہ نافذ کرنا چاہتے. کوئی جنگل کا قانون کہ ہماری اصل بندر ہے, اس لیے بندروں کی زندگی جیسے جنگلوں میں ہوتی ہے, حیوانوں کی, جانوروں کی, وہی زندگی انسانی معاشرے میں ہوگی. لیکن اب اسی کو آج تہذیب و ثقافت سمجھ کے ہم اختیار کر رہے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو جو جنت میں رکھا تو ان کو لباس دیا, جنتی لباس تھا. اور اسی لیے جب لباس اترا اس مخالفت کی وجہ سے, تو حضرت آدم حیا اور شرم کہ فوراً جو ہے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھانپنے لگے کہ بھائی ظاہر نہ ہونے پائے. تو ستر پوشی اور جو ہے حیا اور شرم یہ انسانی جوہر ہے, یہ اصل ہے انسان کے اندر. اس کی مخالفت یہ انسانی فطرت کی مخالفت ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کہنا کہ اپنی ران نہ کھولو, کسی زندہ یا مردہ کی ران نہ دیکھو, نہ خود کھولو اور نہ دوسرے کی ران پر نظر ڈالنی چاہیے. لیکن نماز میں سب کچھ پیچھے والوں کی نماز خراب ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوا ہوتا تھا. تو نماز میں جو ہے ننگے پیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جوتے چپل پہن کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے, بشرطے کہ اس میں گندگی نہ لگے, یہ شرط ہے.
یہ شرط ہے کہ جوتے اور چپل میں گندگی نہ لگی ہو. تو اگر گندگی ہے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے. جیسے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھے, اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے زمین پر رگڑ کر کے صاف کر دے, زمین پر رگڑ کر صاف کر دے اور پھر اس جوتے میں نماز پڑھے. تو صفائی ضروری ہے. اگر گندگی لگی ہے تو صفائی ضروری ہے, کیونکہ نجاست اگر ہے تو نماز نہیں ہوگی. کپڑے نجس ہیں, جسم نجس ہے, جان بوجھ کر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نجاست معلوم ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ طہارت یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. تو جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے بشرطے کہ وہ طاہر اور پاک ہوں, بشرطے کہ وہ طاہر اور پاک ہوں. لیکن آج کل چونکہ پہلے مسجد نبوی تھی یا جو ہے وہاں فرش نہیں تھی, وہاں پر سنگریزے بچھے ہوئے تھے, ریت تھی, اسی پر صحابہ نماز پڑھتے تھے. چٹائی بھی میسر نہیں تھی کہ چٹائی بچھی ہو. آج کل قالین ہے, آرام دہ قالین بچھائی جاتی. تو جو ہے اب اس میں جانا آنا مطلب یہ ہے کہ اور مؤذن کو اور فراش کو اور تب جو ہے پریشان کرنے کے مترادف ہے. لیکن اگر کوئی ایسا انتظام ہے تو آپ جوتے چپل پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ صحرا میں ہیں, کہیں بھی ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ جو مسجدوں کے آداب ہیں اور مسجد کے قوانین ہیں اس کی پابندی بھی ہمیں ضروری. اس کے لیے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے تو تم کیوں روکتے ہو. امام سے یا مؤذن سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جن حالات میں اس وقت وہ صورتحال ہے جسے ہم جنازے کی نماز پڑھنے گئے, تو آج کل تو ابو حمور میں جہاں جنازہ وہ مسجد ہی میں جنازہ ہے, لیکن مستشفی احمد میں جو جنازے ہوتے ہیں وہ میدان میں پڑھے جاتے ہیں, تو وہاں جوتے چپل پہن کر آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کے لوگ جوتے اور چپل اتار کر اسی پر کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا فرق رہ جائے, پہن کے پڑھو چاہے اتار کے پڑھو, مگر اسی پر کھڑا ہونا ہے تو آپ کے پیر سے تو لگا ہوا, اسی پر آپ کھڑے ہیں, کیا فائدہ اس سے, اتارنے کا فائدہ کیا ہے. تو اسے ہونا چاہیے اس کو دیکھ لیں, اگر گندگی لگی ہے تو صاف کر لیں. اور الحمدللہ یہاں آج کل جو ہے جوتے چپل میں گندگی کا اتنا کوئی امکان بہت کم ہے, کیونکہ راستے صاف ہیں, گھر میں بھی صاف ہے, حمامات بھی صاف رہتے ہیں, اور حمام کے لیے الگ چپل استعمال کرتا ہے انسان, باہر نکلنے کے الگ جوتے اور چپل ہوتے ہیں. تو عام طور سے یہاں تو چپل اور جوتے لوگوں کے اکثر پاک ہوتے ہیں. ان جوتے اور چپلوں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو داؤد کی روایت ہے کہ صلوا فی نعالکم وخالف الیہود, تم اپنے چپل اور جوتوں میں نماز پڑھو, یہودیوں کی مخالفت کرو, کیونکہ یہودی جوتے اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے. تو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. تو ان چپل اور جوتوں میں نماز پڑھے جا سکتے ہیں جب بشرطے کہ اس میں گندگی نہ لگی ہو. یہاں کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے پیر نماز بھی پڑھی ہے آپ نے, جوتے اور چپل پہن کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یہ ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ کی جو ہے روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو, جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے, وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے. تو یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. یہ کہا جوتے نکالو تو اپنے پیروں کے بیچ میں رکھ لو, پیروں کے بھی کوئی جگہ کہیں رکھنے کی نہ ہو. ہم تو دائیں رکھ دیتے یا بائیں رکھ دیتے, بغل والے نمازیوں کو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی. تو جو ہے اس لیے جو ہے دائیں رکھنا صحیح نہیں, جوتے کو سامنے رکھنا صحیح نہیں ہے, پیچھے بائیں رکھیں گے تو دوسرے کے دائیں پڑے گا, تو دوسرے کو اذیت پہنچانا یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور نماز میں بھی خلل ہوگا, صف میں بھی خلل ہوگا, صف کٹ جائے گی. اس لیے کہا کہ ان جگہ ہو تو بیچ میں رکھ لو, اپنے پیروں کے بیچ میں رکھ لو. لیکن آج کل تو الحمدللہ یہ صورتحال نہیں, آج کل یہ صورتحال نہیں ہے. مسجدوں میں جگہ بنے رہتی ہے چپل جوتے رکھنے کی, وہاں پر اطمینان سے آپ چپل جوتے رکھ سکتے ہیں. سامنے نہیں رکھنا چاہیے, لیکن اگر اس طرح کا انتظام ہے کہ پیچھے سے اٹھا لے جائے گا
लोग आम طور سے بمبئی وغیرہ میں تو بنے رہتے ہیں ڈبے, سامنے بھی ڈبے رکھے رہتے ہیں, ان ڈبوں میں رکھ دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے روڈ بورڈ پہ عید کی نماز ہوتی ہے جو بڑی مجمع میں تو روڈ بورڈ پہ پڑھتے ہیں تو صفحے بنا لیتے ہیں, اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں. کوئی بات ہے, اگر جوتے کو چھپانے کے لیے, بچانے کے لیے, بھائی اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. وہ مال ہے, مال کو ضائع کرنا, پھینکنا یہ اچھا نہیں. مال کی حفاظت بھی ضروری چیز ہے. تو اگر آپ سامنے رکھے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں, دوسرے کے پیچھے آپ کے سامنے, یا دونوں کے قدموں کے بیچ میں. ہاں دونوں قدموں کے بیچ میں رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو, اگر اس میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پر اچھی طرح رگڑو, پھر ان میں نماز ادا کرو, ان میں نماز ادا کرو. تو یہ ہے اس کے صاف کرنے کے. جوتے میں گندگی لگ جائے تو دھلنا ضروری نہیں. جوتے چپل میں جو گندگی لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے دھلنا ضروری نہیں ہے. اس کو زمین پر رگڑ کر صاف کیا جائے, زائل ہو جائے, زمین پر رگڑ دیں, گندگی زائل ہو گئی تو وہ پاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو, کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا. ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو. تو وہی کہا کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کسی نمازی کو, کسی انسان کو تکلیف پہنچانا, اپنے خاطر آپ دوسرے کو تکلیف پہنچائیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. تو دوسرے کو اذیت پہنچانا کسی پر, حتیٰ کہ سنت پر عمل کرنے کے لیے دوسرے کو اذیت پہنچ رہی ہے تو اذیت نہ پہنچائے. جیسے کہ حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے اور دوسرے کو دھکا دینا, گرا دینا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے. عبداللہ بن حارث کو دیکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے ان کا جو ہے, پہلے بال رکھنے کا رواج تھا عربوں میں, آج بھی رواج ہے, خاص طور سے یمن کے لوگوں میں جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں. تو عربوں میں اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لمبے بال رکھتے تھے, صحابہ بھی لمبے لمبے بال رکھتے تھے. ہر وقت گنجا کرانا یہ کوئی طریقہ نہیں تھا. لمبے بال جمعہ لمہ و فرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یا تو کانوں تک رہتے تھے یا گردن تک یا کندھے تک. آپ کے بال کندھے تک پہنچتے تھے. یہ تین کیفیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی جو ہے ذکر کی گئی ہیں, یا کانوں کے لو تک, یا جو ہے گردن تک, یا کندھے تک. یہاں تک بال آپ کے پہنچتے تھے, کندھے سے زیادہ لمبا نہیں رکھتے تھے آپ. تو یہ تینوں کیفیتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. بال لمبے رکھنا یہ سنت ہے, لیکن ہپی کٹ نہیں, ہپیوں کی طرح نہیں کہ نہ اس میں کنگھی کی جائے نہ اس میں تیل لگایا جائے. نہیں, آپ تیل لگاتے تھے بالوں میں, سنوارتے تھے اس کو, جو ہے کنگھی کرتے تھے, بیچ میں مانگ نکالتے تھے. تو جو ہے بالوں کا رکھنا یہ سنت ہے, لیکن اس طریقے پر جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, ہپی کٹ نہ رکھا جائے. تو جو ہے یہاں پر جو ہے عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ عبداللہ بن حارث نماز پڑھ رہے ہیں تو بالوں کو انہوں نے جوڑا بنا لیا. جیسے بہت سی عورتیں آج کل جو ہے چوٹی بنانا الگ چیز ہے, جوڑا بنانا الگ چیز. چوٹی بنانا یہ صحیح ہے. ہاں کیا بولتے ہیں, چھوٹا بولتے ہیں, جو جوڑا کہتے ہیں اردو میں, جوڑا استعمال ہوتا ہے. جوڑا بنانا جو ہے یہ منع ہے, عورتوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے ہو, جوڑا بنانا یہ منع ہے. جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہنمی عورتوں کی علامت جو بتائی اس میں کہا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, کہ ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے, بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے. یعنی بالوں کو اوپر لے جا کے سر بڑا کر لیتی, جیسے آج کل بہت سی عورتیں کرتی ہیں. یہ غلط ہے. اسے بالوں کو جوڑنا منع کیا گیا, دوسرے بال مصنوعی بال اس میں جوڑ نہیں سکتے. اور اس کو جو ہے اوپر لے جا کر کے جوڑا بنا کر کے جو ہے بڑا کرنا, سر کو بڑھانا, یہ بھی منع ہے. تو عورتوں کے لیے بھی منع ہے یا مردوں کے لیے بھی منع, اور نماز میں خاص طور سے منع. نماز میں جوڑا بنا, بالوں کو لپیٹنا, سمیٹنا یہ منع ہے. تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دیکھا
کہ عبداللہ بن حارث نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے انہوں نے اپنا بال اوپر باندھ جوڑا بنا رکھا ہے، باندھ رکھا ہے اوپر. تو عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کے جوڑے کو کھول دیا، گئے اور پیچھے سے بالوں کو ان کے کھول دیا. جب ابن حارث نماز سے فارغ ہو گئے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا لینا دینا، میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا، کیوں تم نے ایسا کیا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز ہی میں آ کر میرے بالوں کو کھولنا شروع کر دیا، کیوں ایسا کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشقیں بدھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے. مشقیں بدھی ہوئی یعنی دونوں ہاتھ بدھے ہوئے پیچھے سے ہوں، اس حالت میں وہ نماز ادا کرے. تو اللہ کی بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے بنا کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. جوڑا نہیں باندھنا چاہیے بلکہ بال کھلے ہونے چاہیے. مردوں کے بال ہیں کھلے رہیں اور اسی طرح عورتوں کے بال ہیں تو یا تو وہ کھلے رکھیں یا چوٹیاں بنا کر کے رکھیں اپنے بالوں کے لیے. تو عورتوں کے لیے دونوں، یا تو بال کھلے ہوں یا چوٹیاں گدھی ہوئی ہوں. وہ چوٹیاں گودنا یہ عورتوں کی ہے چیزیں، لیکن مردوں کے لیے ہے کہ بال ان کے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. جو ہے تو یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے جس میں بال کو سمیٹنے لپیٹنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع. اسی کپڑے کو بھی لپیٹنے سے سمیٹنے سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چڑھانے سے، جیسے کہ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں آستین چڑھا لیتے ہیں، آستین چڑھی ہوئی ہے اور اسی حالت میں آ کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، آستین کھول کر کے نماز پڑھنی چاہیے. ہاں یہ ہافی آستین ہے تو کوئی بات نہیں، ہاف آستین ہے تو کوئی بات، نماز ہوگی مرد کی، عورت کی نماز نہیں ہوگی، لیکن مرد کی نماز ہاف آستین میں نماز ہو جائے گی. ہاف آستین سے نہیں منع کیا گیا. منع جو کیا گیا کہ فل آستین ہے اور آپ اس کو چڑھا لیں. چڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ خشوع خضوع میں فرق آتا ہے، اس سے کبر و غرور ظاہر ہوتا ہے. اس لیے تواضع کے یہ خلاف ہے، خشوع و خضوع کے منافی ہے. اس لیے آستین وغیرہ چڑھانے سے پرہیز کرنا چاہیے نماز کی حالت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی. یعنی ایسا منقش لباس نہیں پہننا چاہیے خاص طور سے نماز کی حالت میں، یا ایسے مصلی پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، یا قبلے کی طرف کوئی اس طرح کا نقش و نگار نماز کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے جس سے نماز میں خلل واقع ہو، توجہ اس کی طرف جائے. لیکن یہ عام ہے، سارے نقش و نگار قبلے کی طرف لوگ بناتے ہیں مسجدوں میں ہمارے یہاں، یا یہ طرح مسلح رنگ برنگ کے مسلح لائے جاتے ہیں. اور خاص طور سے کعبہ جس پہ بنا ہوا ہو، مسجد کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کو شوق سے خریدتے ہیں لوگ کہ تو مکہ سے لا رہے ہیں مدینہ سے لا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، ایسے مسلوں کا استعمال، ایک تو نقش و نگار نماز میں خلل ہوگا، اور دوسری چیز اگر کعبہ کی تصویر ہے یا مسجد کی تصویر ہے، مدینہ کی تصویر ہے مسجد نبی کی یا مسجد جو ہے اقصی کی، تو مسجد کی تحقیر و تذلیل ہے. وہ اسی پر آپ بیٹھتے ہیں، اسی کو پیر سے رونتے ہیں، تو یہ تو تکریم نہیں ہوئی مسجد کی، یہ مسجد کی تحقیر اور تذلیل ہوئی. لیکن اس ناحیے سے لوگ اس پر سوچتے ہی نہیں، اس ناحیے سے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ایسے مسلوں کو خریدتے ہیں. اور تاجر لوگ بھی ہیں، بیچنے والے بنانے والے، ان کو چاہیے پیسہ ملنا ہے چاہے جو. تو اس طرح کے مسلوں پر مدینے میں بین کیوں نہیں کر دیتے، اس کو ممنوع کیوں نہیں کر دیتے؟ وہی مصیبت ہے نا، مصیبت تو یہی ہے. ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہی کرے، ہم کچھ نہ کریں. تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ. اس چادر کی دھاریوں نے مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا ہے. چادر جو اوڑھے ہوئے تھے آپ، وہ دھاری دار تھی، نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو جب نبی کی نماز میں اس سے خلل آ سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی نماز میں خلل کیوں نہیں آئے گا؟ کیا ہماری توجہ نبی کی توجہ سے زیادہ ہوتی ہے اللہ کی طرف؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ
چادر اوڑھ کر نماز پڑھی تو آپ کی کہتے ہیں کہ اس کی دھاریوں سے میری نماز میں خلل ہو گیا، اس لیے اس کو لے جاؤ، جنہیں دیا تھا ان کو دے آؤ، اور ان کی دوسری چادر جو سادی چادر ہے اس کو لے آؤ، تاکہ وہ روٹھیں گے بھی نہیں۔ انہوں نے دیا تھا، آپ کو تحفہ دیا تھا، ہدیے میں پیش کی تھی یہ چادر، تو ان کو رسوا کر جو ہے آپ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو واپس کر کے ان کی دل شکنی ہو، دل شکنی بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے کہا یہ چادر ان کو واپس کر دو، اور ان کی جو چادر ہے اس کو، جو سادی چادر ہے اس کو لے آؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسا لباس نماز کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے جس سے نماز میں خلل واقع ہو۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک پردہ لٹکا رہا، انہوں نے اپنے گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی ہیں۔ آپ وہ لٹکا رکھی تھیں، آپ آئے، آپ نے نماز پڑھی، تو اس نماز پڑھنے کے بعد کہا امیتی انی قرامکی، اے عائشہ تم اپنے اس پردے کو میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ اس کے نقش و نگار سے میری نماز میں خلل ہو رہا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف ایسا کوئی نقش و نگار دیواروں میں یا پردے میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نمازی کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو۔ تو قبلہ کی طرف بالکل سادہ رکھنا چاہیے انسان کو، لیکن ہمارے یہاں مساجد کو نقش و نگار قبلے ہی کی طرف بنائی جاتی ہیں، اس میں یا جو کیلنڈر اور تمام چیزیں قبلے ہی کی طرف لٹکائے جاتے ہیں، حالانکہ کیلنڈر وغیرہ سائڈ میں لٹکانا چاہیے۔ تو کتنے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے کیلنڈر پڑھتے ہیں، نگاہ اس پر اٹھ کر جاتی ہے، یہ تو نماز میں سے خلل ہوتا ہے۔ اب اس پہ کوئی ٹوکتا کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، تو تشدد کرتے ہیں۔ بھائی نبی کی نماز میں جو خلل ہو سکتا ہے تو ہماری نماز میں بدرجہ والا خلل ہو سکتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پردے کو ہٹا دو، تو قبلے کی طرف کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے خلل واقع ہو نماز میں۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور کی ہے جو ہے جس میں اللہ کے رسول نے پردہ ہٹانے کا حکم دیا۔ اسے بخاری و مسلم ہی کی روایات ہیں۔ یہاں پر معلوم ہوا نقش و نگار والے مصلی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جس میں نقش و نگار ہو اس پہ درست نہیں ہے۔ تو نقش و نگار ہو تو درست نہیں، کیونکہ توجہ بدل سکتی ہے، اور خاص طور سے اگر کعبہ کا اور مسجد نبوی کا ہو تو دوسری قباحت ہے، تو اس سے اس کی بے حرمتی، کعبہ کی بھی حرمتی ہو رہی۔ یہ کرسچنوں کا دین نہیں، کرسچن جہاں پاتے ہیں وہیں صلیب بنا دیتے ہیں، حمام میں بھی بنا دیں گے، روڈ پر بھی بنا دیں گے، کہیں بھی صلیب بنا دو، کراس کہیں بھی کر دو۔ نہیں، ہمارا وہ دین نہیں ہے، ہمیں کعبہ کا احترام کرنا ہے۔ کعبہ کو ہم نہیں سجدہ کرتے، کعبہ کی طرف رک کر کے سجدہ کرتے۔ تو کعبہ پر بیٹھنا اور جو ہے اس کی تصویر بنا کر اس کو پیر کے نیچے لانا، یہ بے حرمتی ہے، اس کا وہ احترام نہیں ہے، احترام کے منافی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے سجدے کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے۔ یہاں جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے کہ اگر گرمی ہے، کیونکہ وہ زمین پر نماز پڑھتے تھے، تو کپڑے کا کنارہ ڈال لیتے تھے، اترا ہے کوئی چیز ہے آپ ڈال لیں، اس پہ سجدہ کریں۔ اس کا مطلب چٹائی بچھا کر، مصلی بچھا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چٹائی بچھا دیا، قالین بچھا دیا، یہ نہیں سب کا چلو زمین ہی پہ سجدہ ہونا چاہیے، نہیں، زمین پر سجدہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ زمین کے اوپر بھی کوئی چیز ڈال دی گئی ہے تو اس پر سجدہ جائز ہے، نماز صحیح۔ یہاں پہ تو لوگ پیپر بچھا کے بھی نیوز ہاں تو یہ مصیبت ہے، نیوز پیپر جو بچھاتے ہیں عام طور سے عیدگاہ میں، عیدگاہوں میں جو لے جاتے ہیں، یا جمعہ کے دن جو ہے جو روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس پہ بہت سی چیزیں لکھی رہتی ہیں، تصویریں رہتی ہیں اور لکھی ہوئی بھی رہتی ہیں۔ تو دو قباحت ہیں، ایک تو نماز میں خلل، نماز ان تحریروں پر اور ان تصویروں پر پڑتی ہے نگاہ اور نماز میں خلل ہوتا ہے، اور دوسری چیز میں اللہ رسول کے نام بھی رہتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبدالعزیز، عبد الغفار، تو اللہ کے اسما کی بھی حرمتی ہوتی ہے۔ ہم تو اخبار ہم بچھا کے کھانا کھاتے ہیں گھروں میں، خاص طور جو بیچلر لوگ ہیں ان کے یہاں عام بیماری ہے، اخبار لائیں گے اس میں جو ہے، یا جائیں گے خبز خریدنے کے لیے، روٹی خریدنے جائیں گے مقبر میں، تو وہ اخبار میں لپٹ کے دے گا، اسی میں روٹی لے کے آتے۔ اس میں کتنے اللہ کے
اسما ہوتے ہیں. بھائی عبداللہ عبدالرحمان عبدالستار تو رہے گا. لوگ کہتے ہیں انگریزی اخبار ہے. بھائی انگریزی ہے تو اس میں بھی تو وہی چیز ہے, عربی میں ہو یا انگریزی میں ہو اخبار. عبداللہ عبدالرحمان چاہے عربی میں لکھیں چاہے انگریزی میں لکھیں وہی چیز ہے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اخبار کو نہ مسلح بنانا چاہیے کیونکہ نماز میں خلق اور اللہ کے اسماء اور صفات کی تحقیر و تذلیل, اور نہ ہی جو ہے اس پر کھانا کھانا چاہیے. باہر جو روڈ کے اوپر نماز پڑھتے ہیں وہاں لوگ تھوکتے بھی, اس کے اوپر نماز ہو رہی ہے. ارے اگر بظاہر کوئی گندگی وہاں نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی. بظاہر کوئی گندگی, ہر چیز پاک ہے جب تک کہ وہاں گندگی اور نجاست کا علم آپ کو نہ ہو. نجاست کا علم نہیں ہے تو وہ پاک ہے, وہاں نماز ہو جائے گی. لیکن جو ہے اگر پتہ چل جائے کہ ہاں گندگی ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو طہارت شرط ہے. اسی طرح اچھا سوال ہے, طہارت ہی کے سلسلے میں ایک شخص نے نماز پڑھی, وہ پہلے سے جانتا تھا ہمارے کپڑے سب پاک ہیں, لیکن جب نماز پڑھی تو دیکھا کپڑے میں گندگی لگی ہوئی, تو کیا کرے گا؟ نماز ہو گئی. نماز ہو گئی یا نماز دہرائے گا؟ نماز اس کی ہو گئی. ہاں نماز ہو گئی. اگر جان بوجھ کے پڑھا تو نہیں ہوگی, لیکن جانتا نہیں تھا, جانا کہ اس کے کپڑے صاف ہیں پاک ہیں اور اس نے نماز پڑھی, اور نماز کے بعد ظاہر ہو کہ کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جوتے پہن کر کے, اور نماز ہی کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے اور نماز جاری رکھی. صحابہ نے بھی دیکھا کہ آپ جوتے اتار رہے ہیں, صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم نے جوتا اتارتے ہوئے دیکھا نماز میں, تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے, ہم کیسے پڑھ سکتے تھے جب آپ جوتے اتار دیے؟ تو کہا میں نے اس لیے جوتے اتارے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, اس لیے میں نے فوراً جوتے اتار دیے. لیکن آپ نے وہ حصہ جو پڑھ چکے تھے اس کو دہرایا نہیں, نئے سے نماز نہیں پڑھی. جتنا پڑھ چکے تھے وہ اسی پر آپ نے بنا کیا, آپ نے نماز دہرائی, ان حصے کو دہرایا نہیں. اسی سے علماء نے کہا کہ اگر انجانے میں گندگی کپڑے میں لگی ہے, انسان نے نماز پڑھ لیا, بعد میں پتہ چل رہا ہے تو نماز اس کی ہو گئی, دہرانے کی ضرورت نہیں. اگر نماز کے دوران پتہ چل جائے تو اس کو فوراً اس کو زائل کرنا ہے, اس کو زائل کرنا. پھر اس حالت میں نماز اس کو باقی رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو باقی رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو زائل کرنا ضروری. گندگی کا مطلب یعنی گندگی نجاست. دیکھیں گندگی دو طرح کی, ایک تو جس سے قذارت ہوتی ہے, حالانکہ پاک, جیسے لیٹ ہے, بلغم ہے, یہ نجس نہیں ہے, یہ پاک ہے, یہ نجس نہیں ہے, لیکن قذر ہے, دیکھنے سے اسے طبیعت میں گھن آتی ہے, لیکن وہ نجس نہیں ہے کہ لگ جائے تو کپڑا نجس. لیکن یہ نہیں کہ اس کو لگائے ہوئے ہم پھرتے رہیں گے, اس کو زائل کریں گے, دور کریں. لیکن اگر کپڑے میں لگا ہے تو اس کی جیسے نماز پر اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ نجس نہیں. نجس الگ چیز ہے, اور گھن آنا, گندا ہونا, گندگی عام اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے, وہ الگ چیز ہے. اسی طرح سے یہ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص پر غسل واجب تھا, غسل کرنا لازم تھا, جنبی ہو گیا اور بھول گیا, اور اسی حالت میں اسے نماز پڑھ لی. اب نماز سے فارغ ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ میرا وضو صحیح نہیں تھا یا میرا غسل کرنا تھا, تو اب کیا کرے گا؟ دہرانا نماز کو, وہاں نماز کو غسل کر کے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. وہاں یعنی کہ نہیں جانتے تھے کپڑے کے بارے میں, جگہ کے بارے میں, تو یہ ہے کہ اگر وہاں جگہ پہ گندگی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے نماز پڑھ لی, یا کپڑے میں گندگی لگی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے, نماز آپ نے پڑھ لی, بعد میں پتہ چل رہا ہے, تو نماز آپ کی ہو گئی. اور لیکن
जो है अगर तहारत का मामला जिस्म की जो है या गुस्ल वाजिब है या वजू वाजिब है और आप भूल गए और नमाज उसी हालत में पढ़ ली तो फिर आपको दोबारा गुस्ल करके वजू करके दोबारा नमाज दोहरानी पड़ेगी। मौलाना एक सवाल है कि आज होता औरतों में कॉमन है, जैसे कि हाफ आस्तीन के कपड़े पहनती हैं और पैरों को खुला रखती है और हथेलियां भी खुला रखती हैं, तो नमाज हो जाएगी? नहीं, नमाज नहीं होगी। हथेली तो रखनी, सिर्फ हथेली, हाँ, हथेली और चेहरा खुला रहेगा, ये खुला रहेगा नमाज में खातून का, बाकी पूरा जिस्म ढका रहे। जैसे आजकल खवातीन क्या है, आजकल खवातीन क्या मुसीबत है, हाफ आस्तीन पहनती है या पूरी आस्तीन पहनती है तो पौना आस्तीन पहनती है, पूरी भी नहीं पहनती, हाँ पौना पहनती हैं। जो नमाज में ये हिस्सा कलाई का हिस्सा जो है ये खुला रहता है, नजर आता है। या इसी तरह पैर जो है आमतौर से पैंचे ऊपर होते हैं, कदम दोनों खुले रहते हैं। या इसी तरह दुपट्टा भी जो नमाज में लेती हैं इतने बारीक होते हैं दुपट्टे कि बाल जो है दिखाई देता है, बाल दिखाई देता है। या सही तरीके से अगर नहीं बांधती है तो नमाज की हालत में दुपट्टे सरक जाते हैं, बाल नंगे हो जाते हैं। इसी तरह सीना जो है आजकल जो कमीजें पहनने का हमारे यहाँ जो रिवाज हो गया है, औरतें जो कपड़ा पहन रही हैं, सीना इतना लंबा आगे और पीछे खुला होता है कि आगे सीना दिखाई देता है और पीछे पीठ नजर आती है, जो किसी तरह से रवा नहीं है। भाई बाप भी होता है, बेटा भी होता है, घर में भाई भी है, तो उसके सामने सीना खोलना जायज है? और झुकती है तो सीना दिखाई देता है, वो बॉडी उसकी दिखाई देती है। ये किसी तरह रवा और आम हालात में ये रवा और जायज नहीं कि बाप के सामने सीना खोले, पूरा जिस्म उसका ढका होना चाहिए, सीना ढका होना चाहिए बाप के सामने, भाई के सामने। शौहर है, सिर्फ शौहर के सामने अपने जिस्म का जिस हिस्सा खोलना चाहे खोल सकते, शौहर से जो पर्दा नहीं। लेकिन आम लोगों से, भाई से, बेटे से, बाप से, इन सब से सिर्फ चेहरा, सर और जो है ये हिस्सा जो है कोहनी के नीचे का हिस्सा या कदम जो है पिंडली के नीचे का हिस्सा जो है कदम, जो आम काम काज करते हुए औरत के जो आज़ा खुले रहते हैं वही आज़ा सिर्फ बाप के सामने, भाई के सामने, बेटे के सामने खोल सकती है, वरना सीना, बाजू, ये चीजें बाप बेटे के सामने खोलना औरत के लिए जायज नहीं है। लेकिन आज बड़ी जो है बेरारवी हमारे घरों के अंदर, हाजी साहब, नमाजी साहब, मौलवी साहब, मौलाना साहब, सब इसमें मुब्तला, सब इसमें मुब्तला है। मेरे सातिर लिबास पहनाने की कोशिश करें तो नमाज नहीं होगी। अगर सीना खुला हुआ या जो है बाल दिखाई दे रहे हैं तो नमाज औरतों की नहीं होगी। सिर्फ हथेली और चेहरा है ये नमाज में उसका खुला रहे, कलाई भी नजर आएगी तो नमाज नहीं होगी। अगर वो हाफ स्लीव्स है और उसको दुपट्टे से ढक लिया, हाँ ढका होना चाहिए, ये नहीं दुपट्टा सरकता रहता है और वो दिखाई देता रहता है बार बार। अगर ढका हुआ है तो नमाज होगी, लेकिन ढका हुआ नहीं है, खुलता रहता है तो नमाज नहीं होगी। घर पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, पैर का ढांकना जरूरी है, ऊपरी हिस्सा ढका हुआ होना चाहिए। कमीज या वो पांचा इतना लंबा हो कि जो है पैर का ज़ाहिरी हिस्सा ढका हुआ। आमतौर से लिबास के सिलसिले में बड़ी बेरारवी हमारे घरों में, हमारे घरों में बड़ी बेरारवी है, इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। पहले था कि पहले यहाँ जो नहीं खोलती थी औरतें, पहले जब चला है तो या तो पहले पुराने जमाने में गिरीबान होता था, बटन लगता था, यहाँ लगाती थी, वो खत्म हुआ तो यहाँ पे बटन लगने लगा था कि यहाँ खोलती थी पहनने के लिए, यहाँ खुला चाप खुला रहता था। उसके बाद फिर पीछे खुलना शुरू हुआ, अब वो सब खत्म हो गया। अब गला ही इतना लंबा कर देती है कि कहीं और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं, चाहे आगे से पहने चाहे पीछे से पहने बराबर रहता है। ये गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही लिबास क्या सही लिबास क्या था? क्या पहनते हैं? आप लुंगी पहनते थे,
लुंगी पहनते थे, ऊपर से कमीज पहनते थे। कमीज की मुख्तलिफ नौयतें थी, तो कभी तो चादर ही ओढ़ करके टाँके लगा लेते थे, या जो कमीज पहनते थे। ये खुली आस्तीन की भी पहनी है आपने, चुस्त आस्तीन की भी पहनी है आपने कमीज, कि जिसमें वजू करने के लिए अंदर से निकाल करके हाथ फिर वजू करना पड़ता था। स्लीव होती थी, स्लीव होती हाँ, सिला को पहना। अरब में जो रिवाज आया जो तोप देने का, हाँ। कैसे आया, कैसे? हाँ, तो बहुत पहले से है। तो तौब का जब कुशादगी हुई और वो सिलने उलने में जो है हुआ, तो बदलता रहा। इस्लामी लिबास का जो कुरान ने और हदीस ने जो तस्वुर दिया है, कोई खास लिबास नहीं। वो लिबास जो पहली शर्त है सातिर हो, सत्र पोशी करे, उससे बेपर्दगी ना हो, यानी ना तो इतना चुस्त हो कि आज़ा नुमाया हो, ना इतना बारीक हो कि जिस्म झलक रहा हो, समझे? ये दोनों चीजें जरूरी। और जो है इसी तरीके से वो सातिर होने के साथ साथ वो जिस्म के लिए जीनत के ये नहीं पहन करके अजूबे रोजगार बन जाए इंसान। अब टाट का कुछ लोग पहन लेते हैं, अब टाट सिल के पहन लो, नहीं, ये नहीं चाहता है इस्लाम। और दूसरी चीज है शोहरत ना हो, तशहीर ना हो, इम्तियाजी पोजीशन लिबास में नहीं होनी चाहिए कि आपको देख कर ही भाई कौन जा रहा है। तो शोहरत वाला लिबास, लिबास शोहरा पहनने से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जिससे इम्तियाज पैदा हो कि फलां साहब जा रहे हैं। तो ये फख्र गुरूर की अलामत है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। दूसरे कौमों की मुशाबहत ना हो, दूसरी शर्त है दूसरे कौमों की मुशाबहत ना हो। दूसरी कौमें जो लिबास पहनती हैं अपने दीनी हैसियत से, उनसे जो है मुमताज लिबास मुसलमानों का होना चाहिए, उससे मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गिरवे कलर के जो है लिबास से आपने मना फरमाया। लोग आते हैं लुंगी में, हाँ, लुंगी पहन के, टाइट लुंगी पहन के सामने खड़े रहते हैं, जब झुकते हैं तो बीच में से सब पूरा उनका वो गलत चीज, वो गलत है। ढीला ढाला लिबास होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। इसी में कहा ना तो चुस्त हो कि जिस्म के नशेबो फराज नुमाया हो, और न ही इतना बारीक हो कि जिस्म झलक रहा हो। हाँ, जिस्म झलक रहा हो, ये दोनों चीजों की पाबंदी करनी। लुंगी में तो मालूम नहीं पड़ता। नहीं, लुंगी में मोटा लिबास, मोटी लुंगी है तो नहीं मालूम पड़ेगा, रंगीन है लुंगी, मोटी है तो नहीं मालूम। अब ऐसी लुंगी पहन ले, नीचे से सफेद लुंगी पहन लेते हैं, नीचे चड्डी पहने रहते हैं, रंगीन चड्डी पहन लेते हैं, ऊपर से जो है लुंगी पहन लेते हैं, पूरा नशेब फराज नुमाया रहता है। ये गलत है। या ये जो पैंट पहनने वाले जो लोग हैं, पैंट में भी सत्र पोशी नहीं होती है। या तो कमीज सबसे लंबी पहने, घुटने तक कमीज पहने, ताकि जो आगे पीछे आपका ढका रहे। अगर इतनी लंबी नहीं है, बिल्कुल वो पहनते हैं तो कितना भी वो पिछड़ा है तो आगे पीछे नुमाया रहता है सब। तो अगर पैंट पहनते हैं तो लंबी कमीज पहननी जरूरी है नमाज में, ताकि जो है आगे पीछे जाहिर ना। अब इंशूट करने का हमारे यहाँ रिवाज है तो और जाहिर हो जाता है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये बात को टोक सकते हैं दूसरे आदमी को, हाँ? बता सकते हैं। हाँ, बता सकते, बताना चाहिए प्यार से, मोहब्बत से, सख्ती से नहीं, प्यार और मोहब्बत के साथ बोल। टोकने का अंदाज सबके सामने नहीं, कुछ लोग किसी के सामने ही डांटना और जो है शुरू कर देते, तो फायदा के बगैर बजाय वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि उससे जिद आ जाती है इंसान। तन्हाई में वाज़ो नसीहत तन्हाई में होनी चाहिए। अल्लाह के वसल्लम में किसी की कोई चीज नजर आती थी तो ऐसे उसको मुखातब करके नहीं कहते थे, आप खिताब भी करते थे तो कहते लोगों को, बाज लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा ऐसा करते हैं। आप नाम नहीं लेते थे किसी का, समझ जाते। हाँ, वो समझने वाले अपना समझ जाते थे। तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये उसके आदाब हैं, उसके आदाब है। सबके सामने आप डांटेंगे तो वो जिद आ जाएगी। इसलिए बहुत से लोग अपने बच्चों को भी नसीहत करना सबके सामने डांटने लगते हैं। नहीं, ये गलत है। बच्चों को भी सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, बल्कि बच्चों को समझाना है तन्हाई में, हाँ, साइड में लेकर के तन्हाई में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जिद आती है। वही बताया, अगर आप पैंट पहन रहे हैं फिर मुसीबतान, शेख अलबानी लिखते हैं पैंट के सिलसिले में कि फी है मुसीबतान, इसमें दो मुसीबतें हैं। पहली मुसीबत यह है कि ये चुस्त होता है,
जिस्म का आगा पीछा जो है इससे नुमाया रहता है। दूसरी मुसीबत ये है कि ये टखने से नीचे होता है आमतौर से, और दोनों चीजें ही ममनू हैं। वही टखने से नीचे, अगर टखने से ऊपर कर लें पैंट को फिर नमाज पढ़ें तो नमाज हो नहीं, देखिए नमाज के लिए टखने से ऊपर नहीं करना है, नमाज हो या गैर नमाज हो टखने से नीचे करना हराम है। नहीं, वो तो है सर, हाँ, लेकिन हाँ। नमाज पढ़ने के लिए ऊपर जैसे होता है, जैसे ऑफिस में मतलब एक है कि आज ऊपर करना है, हाँ। नीचे है, लेकिन अगर नमाज पढ़ने के लिए ऊपर कर ले हाँ, तो वही मैं पहले भी वाज़ेह वो कर होना सकते हैं। चाहिए कि ये नमाज के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है, नमाज हो या नमाज से बाहर हो, एक मर्द का कपड़ा टखने से ऊपर होना चाहिए, टखने से नीचे जो है वो जहन्नम में है। मास फरमिल काबैन फहुवा फिन्नार, टखने से नीचे जो कपड़ा है वो जहन्नम में लटक रहा है। तो बताइए, तो वो दोनों सूरतों में जायज नहीं है, चाहे नमाज हो या नमाज से बाहर। अब नमाज में लोग कुछ लोग चढ़ा लेते हैं, तो उलमा की एक जमात कहती है नमाज में कपड़ा समेटने से लपेटने से मना किया गया है, तो उस फहरिस्त में वो भी दाखिल हो जाता है। उलमा की जमात ये कहती है कि उस फहरिस्त में वो भी दाखिल हो जाता है कि उसने अपने कपड़े समेटे हैं। लेकिन हम कहते हैं भाई अकल्लुल दर्रैन अकल्लुल बलियतैन जो है, तो अगर उस नमाज के लिए करता है ठीक है, लेकिन उसको ये बताना चाहिए कि भाई ये नमाज ही के लिए खास नहीं है, नमाज से बाहर भी ये जरूरी है। सदल आपने कहा, हाँ हाँ, यहाँ तो सब इमाम ऐसे ही रखते हैं। हाँ, नमाज इमाम ऐसे ही करते हैं, नहीं करना चाहिए, मकरूह है। जितने इमामों को हाँ, लेके क्योंकि यहाँ एक फैशन हो गया है ये कि ये जो है अदब समझा जाता है कि आप गुतरा इस तरह किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप इस तरह अगर डाल के जाते हैं, तो इस तरह जब डाले हुए हैं तो अदब के मनाफी समझा जाता है आम उर्फ में। जो यहाँ का उर्फ है अरबों का, हाँ कल्चर उर्फ जो है उनके यहाँ अगर इस तरह आप डाले हुए हैं तो ये अदब के मनाफी समझा जाता है, और आप इस तरह लटका जाते ये अदब समझा जाता है। लेकिन ये इस्लाम तो नमाज में भी जो है लोग हैं, लेकिन जो लोग मुत्तबे हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, वो या तो इस तरह डाल लेते हैं या जो है फिर इस तरह पीछे डाल देते हैं, हाँ, या पीछे डाल देते हैं। तो दोनों में से कोई शक्ल होनी चाहिए, लटकाना चाहिए। परेशान तो करता है नमाज में ना ये, हाँ। बार बार ऊपर करना है, नीचे करना नहीं, अगर कायदे से पहले से डाल लें तो नहीं परेशान करेगा। रुकू में गिर जाएगा। बहुत अक्सर देखिए वो सब यही करते रहते हैं, इसको ठीक करते रहते हैं। ये गलत है। अगर ये कपड़े समेट ये भी आ गया ना, और इसको भी संभालना है, कभी थोक को भी हाँ, संभालना है। वो यही अरे यही वो चलता रहता है। बार बार खेलना वो गलत है। वो भी इतना लंबा होता है कि यहाँ उसको पे तो ऐसे पूरे उसको समेट के नहीं, समेटने की जरूरत हाँ, नहीं, वो देखा, तो वक्त उनका समेटने यही की जरूरत नहीं पड़ती है। आदत है यहाँ पे तो हाँ, वो आदत अलग चीज है। खेल रहे हैं, हाँ, वो गलत है। गतरे से खेलना या कपड़े से खेलना या दाढ़ी से खेलना ये नमाज के मुनाफी है, सेटिंग हो रही है। ये नमाज के मुनाफी है, जो खुशू खुजू के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत कहते हैं है। ना कि अदब में काम क्यों नहीं होता, इसीलिए कि आदत है हम तो उनका ये संभालने में निकल जाता है। यहाँ पे 100% सब लोग ऐसे ही करते हैं, क्यों ऐसा? हाँ? नहीं, 100% नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 100% का हुक्म नहीं लगाना चाहिए। अक्सर शेख जो इमाम होते हैं उनका खुद सतर नीचे होता है। अक्सर जो इमाम होते हैं नमाज के उनका खुद हाँ, वो तो होती है खुद नीचे होता है। गलत है, इमाम हो या मामूम हो, गलत। यहाँ सीधा खड़े ये हैं। मुस्लिम कंट्री कोई शहरी कानून तो नहीं है। कहाँ है बताओ, किसी का इस्लामिक लॉ कहाँ है? खाली मुस्लिम कंट्रीज है ये। गलत है, जो गलत है गलत है। कपड़ों से नहीं खेलना चाहिए, दाढ़ी से नहीं खेलना चाहिए। ये जो कारपेट है, कारपेट पे जो लाइन लगी रहती है, हाँ। किसी ने बोला था कि लाइन नहीं होना चाहिए। असल में लाइन वो इसलिए लगाते हैं ताकि सफ आपकी सीधे रहे, लेकिन लाइन के बावजूद भी हमारी सफाई टेढ़ी, कोई आगे खड़ा होता है, कोई पीछे खड़ा होता है। किसी आलिम के बयान में मैंने सुना था, आलिम ये बयान करती थी, तो मेरे को ये चीज नहीं, जो रस्सी बांधते हैं, आप अपने यहाँ पट्टी लगाते हैं, बहरहाल उसमें ये है कि ये नमाज ही के लिए किया गया है ताकि हमारी सफाई सीधी रह जाए, लेकिन उस वक्त तक सीधी नहीं हो सकती जब तक आप सुन्नत के मुताबिक खड़े नहीं होंगे। क्या होता है, हम क्या करते हैं, अव्वल तो एहतमाम नहीं करते खड़े होने में, जो जहां पाता वहीं खड़ा हो जाता। दूसरी चीज है, सब कैसे सीधी होगी। एड़ी का एतबार करना चाहिए, अंगूठे का एतबार नहीं करना चाहिए। आमतौर से लोग अंगूठे का एतबार करते हैं,
पट्टी भी लगी हुई, नहीं पट्टी पर अंगूठा रखो सब सीधी हो जाएगी, नहीं सीधी होगी, क्योंकि पैर लोगों के छोटे बड़े होते हैं, पैर सबके एक साइज के नहीं होते हैं, कदम किसी का लंबा होता है किसी का छोटा होता है। तो अगर अंगूठे का एतबार करेंगे तो कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। एड़ियां पीछे नहीं निकली रहती हैं लोगों की, एड़ियां सबकी बराबर होती, इसलिए एड़ियों का एतबार होना चाहिए। इसीलिए जो हदीस है फयल्ज़िक़ु अहदुना मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व काबहु बिकाबि साहिबी, कि वो कदमहु बिक़दमि, कि हम में से हर एक दूसरे के कंधे से कंधा टच कर देता था और टखने से टखना टच कर देता था। तो टखना एड़ी में होता है ना कि अपन पंजे में, तो एड़ी का एतबार करना चाहिए, कहना चाहिए भाई इस लकीर पर एड़ी रखो, अपनी अपनी एड़ियां इस पे रखो, इस लकीर पर, और उसके बाद जो है कंधे से कंधा मिला दो, कदम से कदम मिला दो, तो सब सीधा हो जाएगा। शेख लेकिन कंधे से कंधा एड़ी से मिलाने का दवाज ही नहीं, अभी तो थोड़ा सा गैप लेकर हाँ वही मुसीबत है, छूत छात की बीमारियां लगी है हम लोगों को, आज भी हम लोगों को छूत छात की बीमारियां लगी हुई है कि दूसरे से टच नहीं होना टच नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ आज भी अगर खड़ा है तो वो तो 1 फीट का आधा फीट का नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अला तसुफ़ूना कमा तसुफ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा, कि तुम उस तरह सब बंदी क्यों नहीं करते जैसे मलाइका अल्लाह के हुजूर सब बंदी करते। सहाबा ने पूछा कैफ़ तसुफ़ुल मलाइकतु इंद रब्बिहा, ऐ अल्लाह के रसूल फरिश्ते किस तरह सब बंदी अल्लाह के हुजूर करते हैं। कहा युतिम्मून अस्सुफ़ुफ़ वल यतरासून फिस्सफ़, फरिश्ते जो सब करते हैं कि पहले पहली सफ़ों को पूरी करते हैं और सफ़ के दरमियान मिलकर खड़े होते, एक दूसरे से मिलकर खड़े होते, तो मिलकर खड़ा होना जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब 2 आदमियों के दरमियान जगह होती है तो तीसरा वहाँ शैतान आके खड़ा होता है, वहाँ तीसरा आके शैतान खड़ा हो जाता है। और फरमाया कि आप अगर तुम अगर इस तरह से इख्तिलाफ करोगे तब तक क़ुलूबुकुम, तो तुम्हारे दिलों के अंदर दूरी पैदा हो जाएगी। पैर से पैर यूं है, हाँ पैर से पैर मिला हुआ होना चाहिए, पैर के दरमियान शिकाब नहीं, कंधे के दरमियान शिकाब नहीं होना चाहिए, मिलकर खड़ा हो जाए, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे दिल मिलते हैं, इससे दिल मिलते हैं, इससे मोहब्बत पैदा होती है। कोई मिलाता ही नहीं है, कोई लोग तो पाँव इतना लंबा चौड़ा करके खड़े रह जाते हैं, कोई नहीं, वो दोनों चीजें गलत है। ना तो पाँव बहुत ज्यादा फैलाना चाहिए, पाँव ज्यादा फैलाते कंधे नहीं मिलेंगे, और न समेटना चाहिए पाँव को, पाँव समेट लेंगे तो फिर कदम मिलेंगे नहीं। हर एक को अपने हजम के एतबार से खड़ा होना चाहिए। आप कितनी देर जमीन में सही माने में उठ बैठ सकते हैं, तो एतदाल होना चाहिए, न बहुत ज्यादा पैर फैलाना सही है और न पैर समेटना सही है, अपने हजम के मुताबिक दोनों पैरों के दरमियान फासला होना चाहिए ताकि सब भी मिल जाए और बैठने उठने में परेशानी भी ना हो। सर्दी में मौलाना चेहरे को ढालते हैं क्या? नहीं, चेहरा नहीं ढालना चाहिए सर्दी में सर्दी भी हो, हाँ, सर्दी हो, सिर्फ नमाज के दौरान वो गंदगी मालूम पड़ जाए कपड़े पे, क्या करें? हाँ, कपड़ा उतार दीजिए, नमाज तोड़ दो नमाज, मिला नहीं सकते, नमाज तोड़ छोड़ के चले जाइए, हाँ तोड़ दीजिए, नमाज नहीं होगी, जानने के बाद फिर नमाज नहीं होगी। अगर उसको जाहिर करना नमाज ही की हालत ऐसा लगे जूते उतार दीजिए, तो अगर आप कोट पहने हुए कोट उतार दीजिए, इस तरह की कोई चीज है, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो नमाज तोड़ दीजिए, जाके पहले उसको साफ कीजिए फिर आके नमाज। वो आगे साथ में खड़ा है बीच में तो हाँ तो चला जाएगा, हो जाएगा। नहीं नमाजी के सामने से गुजरना जायज है, नमाजियों के सामने से सफ के सामने से गुजरना जायज है, इमाम के सामने से नहीं गुजरेंगे। आप जमात नमाज हो रही है तो सफ के सामने से गुजरना जायज है, ममानियत है कि इमाम के सामने से ना गुजरे, और कोई तरह नमाज पढ़ रहा है तो उसके सामने से ना गुजरे। जो नमाजी के सामने से गुजरने से रोका गया है वो इमाम हो, इमाम के सामने से ना गुजरे, या कोई मुनफरिद तरह नमाज पढ़ रहा है जमात में नहीं है, हाँ सब के सामने से आप शौक से गुजर सकते हैं, गुजरने का मतलब ऐसे गुजर सकते हैं, या 2 आदमियों के इशारा करके बीच में से निकल सकते हैं। भाई अगर किसी का वजू टूटेगा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? नहीं, एक के पीछे एक नमाज पढ़ रहा है तो आगे वाले की नमाज खत्म हो गई, हाँ वो ऐसे निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, वो काट तो नहीं रहा, हमने काट नहीं रहा,
आगे वाली की नमाज खत्म हो गई बोल रहा हूँ। हाँ, आगे की नमाज पढ़ रहा है, उठ के जा रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है, आप उठ के जा सकते हैं, गुजरना नहीं है वो, गुजरना मैंने क्रॉस करना, क्रॉस करना वो नहीं है। शेख कपड़ों पे तस्वीरों का क्या होगा? नहीं, तस्वीर नहीं होनी चाहिए, अलग मकरूह है नमाज। ये कुरान उसमें मतलब ऐसा कुछ है कि आँख नहीं दिखनी चाहिए नहीं, तस्वीर कहते हैं चेहरे को, चेहरा नहीं होना चाहिए, चेहरा नुमाया नहीं होना चाहिए। अगर चेहरा नुमाया नहीं है तो तस्वीर के हुक्म में होने, यानी हाथ बना हुआ है, पैर बना हुआ है, सर नहीं है, पूरा जिस्म बना हुआ है। चेहरे में मतलब चेहरा दिखना चाहिए कि ऐसा चेहरा है या आँख नाक कुछ अगर नहीं है नहीं है तो वो चेहरा वो तस्वीर नहीं। शेख ज्यादातर वो पोलो की टी शर्ट आते हैं जिसपे वो घोड़ा बना हुआ होता है, लेकिन वो घोड़े की आंख वगैरह नहीं रहती, तो सिर्फ आउटलाइन रहता है घोड़े। आउटलाइन में तो कोई बात नहीं, चेहरा नहीं होना चाहिए, यानी चेहरे का मतलब है कि आंख, मुंह, नाक वगैरह जाहिर नहीं होना चाहिए। उसमें क्रोकोडाइल की आंख रहती है। चेहरा अगर मिटा दिया जाए तो तस्वीर के हुक्म में नहीं। शेख जो सब होती है, सब ने मुसल्ला जो होता है, मुसल्ला तो ऐसा होता है, चेहरा नहीं, जैसे ये ऐसे होता है। लेकोस्ट का प्रॉब्लम है, इसमें भी नमाज पढ़ देंगे, क्रोकोडाइल ये वो वही तो मुसीबत होता है।